اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرج وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اليوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. صدق اللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے خداوند متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے دین کے بارے میں، اپنے مکتب کے بارے میں چند آرائز آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں. خداوند متعال کی اس توفیق پر شکر بجا لانے کے لیے ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ماہ مبارک رمضان تمام تر رحمتوں و برکتوں و مغفرتوں کے ساتھ ماہ عظیم ہمیں شامل حال ہے. خداوند متعال کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان سازی کے مرحلے کو بخوبی طے کیا جا سکتا ہے. ماہ مبارک رمضان کا تعارف خود قرآن مجید نے سب سے احسن و اعلیٰ انداز کے اندر ہمیں کرایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. پس رمضان المبارک کا ایک ہمارے پاس کلچرل تعارف ہے، رسوماتی تعارف ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ عام ہے، اور ایک قرآنی و الہی تعارف ہے. وہ تعارف جو انسان سازی کے لیے ضروری ہے وہ قرآنی تعارف ہے، اور ماہ مبارک رمضان کا استقبال بھی اسی عنوان سے کیا بھی جاتا ہے. بس جس کا کلچرل یا رسوماتی علاقائی یا جو کچھ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ تعارف ہو تو وہ استقبال بھی ایسے ہی کرتا ہے. کچھ لوگ ماہ مبارک رمضان کے اندر مثلا سحری اور افطاری کے بارے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں اور اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں. کوئی مثلا روح افزا جمع کر رہا ہوتا ہے، کوئی بیسن جمع کر رہا ہوتا ہے، کوئی اشیاء خورد و نوش کی ایسی چیزیں جمع کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے اس نے رمضان المبارک کے اندر اپنی خورد و نوش کی کمی کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ این رمضان المبارک کے اندر یہ چیزیں میرے لیے یا کم دستیاب ہوں گی یا بہت گراں قدر ہوں گی، تو میں پہلے سے یہ اہتمام کر لوں. بس اس کا استقبال بھی جیسا اس کے ذہن میں معرفت ماہ مبارک رمضان ہے ویسا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے بھی ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ لوگ ان چیزوں میں نظر آتے ہیں. ایک روایت ہے بہت معروف کہ الصوم وراثت الصوم قلت العاقل، روزے سے جو کچھ ایک حاصل ہوتا ہے روزے دار کو، جو حاصل ہونا چاہیے وہ اس کے کھانے پینے کی قلت ہے. قلت العاقل یعنی کھانے پینے والے کے لیے قلت، جو چیز حاصل ہوتی ہے. اگر یہ چیز حاصل نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے بخوبی استفادہ نہیں ہو رہا، اور اس کے برعکس معاملہ جا رہا ہے. اگر کسی نے کھانے پینے کے بارے میں زیادہ اہتمام کیا ہے، بس قرآن نے جو تعارف کروایا اس کے اندر اشیاء خورد و نوش کا استقبال کرنا منظور نہیں ہے، بلکہ الذی انزل فیہ القرآن یعنی جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟ نبی اکرم کے قلب اطہر کے اوپر. ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تمہیں اپنے دلوں کے اوپر بھی قرآن کو نازل کرنا ہے.
قرآن فقط انبیاء کے اوپر نازل ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن مومنین کے قلوب کے اوپر نازل ہونے کے لیے آیا تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جس قدر ہم نے زندگی گزاری ہے کس قدر قرآن ہمارے لیے نازل ہے۔ قرآن کا حاضر ہونا اور نازل ہونے میں فرق ہے۔ قرآن ہماری زندگی میں حاضر ہے، نازل نہیں ہے۔ حاضر ہے، مثلا ہمارے گھروں میں حاضر ہے، مسجدوں میں حاضر ہے، مدرسوں میں حاضر ہے، خوشیوں میں حاضر ہے، غموں میں حاضر ہے، جب معاملات بگڑ جاتے ہیں تو ان تنازعوں کو نپٹانے کے لیے حاضر ہے، قسم کھانے کے لیے حاضر ہے، استخارے کے لیے حاضر ہے، میت کے اوپر بخشنے کے لیے حاضر ہے، ثواب کے لیے حاضر ہے۔ لیکن یہ سارے استفادے قرآن مجید کے وہ استفادے نہیں ہیں کہ جس کے لیے قرآن نازل ہوا تھا۔ الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، کیوں؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ مثلا نازل ہونا عربی کے اندر جب ہم اس کا قرآنی معنی کرتے ہیں، عربی کے اندر نازل ہونا کہتے ہیں اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا، نازل، نزول، انزال، قرآن مجید کے اندر جس طرح اصطلاحات آئیں۔ لیکن قرآن کی اصطلاح میں نازل کہتے ہیں کسی بھی ناقابل فہم امر کو قابل فہم بنا دینا، اسے کہتے ہیں نازل ہونا۔ بس ایک ایڈریس، اگر آپ کو یہاں سے چائنا کہیں جانا ہے اور کوئی شخص آپ کو چائنا کے اندر کوئی ایڈریس لکھ کر دے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو اس نے ہدایت کی ہے، آپ کو رہنمائی کی ہے، آپ کو یہ اگر وہ چائنا میں آپ کو لکھ کر دے تو یہ آپ کے لیے نازل نہیں ہے، اس قدر عالی ہے آپ کے لیے، اس قدر اوپر ہے یہ، مطلب کہ اس کے ذریعے سے آپ کبھی بھی چائنا نہیں پہنچ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے قابل فہم نہیں ہے یہ راستہ، یہ ایڈریس۔ بس یہ پتہ اور یہ ایڈریس آپ کے لیے قابل فہم جب تک نہیں ہو جاتا، اس کے ذریعے سے اس منزل تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن کریم انسانوں کو انسانیت کی منزل تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، لقاء اللہ تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، خلیفۃ اللہ تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، قرب خدا تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، اعلیٰ علیین تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، مکارم الاخلاق تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ خلاصتاً وہ انسان جن کو انسان بنا کر خلق نہیں کیا گیا، ان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ اگر ایسی زبان میں ہمیں ہدایت سے سروکار رہا جو ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، یہ قرآن ہمارے لیے نازل نہیں ہے۔ یہ قرآن، یہ عربی کا قرآن ہم تک ثواب پہنچا سکتا ہے تلاوت کے نتیجے میں، ہمیں کہیں نہیں پہنچا سکتا۔ بس عربی کے اندر موجود قرآن اگر ہم عربی نہ جانتے ہوں، اس کی تلاوت ہمیں ثواب پہنچا سکتی ہے، ہمیں کہیں نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ایسا ایڈریس پڑھ رہے ہیں جو ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، قابل حصول ثواب ہے، قابل حصول ہدایت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر قرآن کو نازل کرنے کا فلسفہ و حقیقت و مقصد یہ ہے کہ انسان اب قرآن سے ایسا رابطہ رکھے کہ جو ثواب کے لیے نہ ہو، کیونکہ ثواب تو اس کے اندر حتماً ہوگا، وہ نزول کے لیے ہو، قابل فہم بنانے کے لیے ہو۔ جب ہدایت قابل فہم ہوگی تب انسانیت کا پتہ انسان کو مل جائے گا، تب یہ سفر طے کرنا آسان ہے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ بس یہاں سے ہمیں ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا ہے انسان شناسی سے متعلق، کہ رمضان انسان سازی کا مہینہ ہے، وہ یہ کہ ہم تمام انسان آج جو سب سے بڑی مصیبت ہمیں درپیش ہے، وہ مصیبت گمشدگی ہے، گمشدہ۔ آج ہم بہت گمشدگی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی یہ مبالغہ نہیں ہوگا اگر ہم آج کے اس دور کو ایک عنوان دینا چاہیں۔ یہ عصر کون سا عصر ہے؟ آیا عصر ٹیکنالوجی ہے؟ ہاں، اہل ٹیکنالوجی کہیں گے کہ یہ عصر ٹیکنالوجی ہے۔ آیا عصر مواصلات ہے یا کمیونیکیشن کا دور ہے؟ ہاں، اہل کمیونیکیشن یہ کہیں گے کہ یہ کمیونیکیشن کا دور ہے۔ اگر انبیاء سے پوچھا جائے، ہادیان دین سے پوچھا جائے، ان سے پوچھیں کہ دور کو کیا عنوان دیں، تو وہ بہت آسانی سے ہماری خدمت میں عرض کریں گے یہ عصر گمشدگی ہے۔
عصر گمشدگی جس کے اندر انسان گمشدہ واقع ہوا ہے. گمشدہ انسان، ایسا انسان جو اپنی آپ کو کھو چکا ہے، اپنے آپ کو کھو چکا ہے، انسان لاپتہ، انسان گمشدہ. اور ایسا اس قدر سختی کے ساتھ ہوا، اس قدر نادانی کے ساتھ ہوا، اور اس قدر مشکل کے ساتھ یہ کام اس کے ساتھ پیش آیا کہ انسان گمشدہ ہو گیا، بالکل ایسے بچے کی طرح کہ جو کسی بازار کے اندر اگر کھو جائے. آپ نے بھی یہ منظر مشاہدہ کیا ہوگا بازاروں کے اندر، پارکوں میں یا بڑے اجتماعات کے اندر، جب چھوٹے بچے کھو جاتے ہیں اور ان سے جا کے کوئی پوچھے، جب وہ رو رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو، تو فوراً وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کھو گیا ہوں، میں گم ہو گیا ہوں. وہ کہے گا میرے ماں باپ کہیں کھو گئے ہیں، میرے ماں باپ مجھے نہیں مل رہے، میرے والدین کھو گئے، میری والدہ کھو گئی ہیں، میرے والد کھو گئے. مثلا میں حاضر ہوں، میرے ماں باپ کھو گئے. آج کے انسانوں کی مثال اسی طرح اس معصوم بچے کی طرح ہے کہ جس کو اپنی گمشدگی کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ، اپنے سے متعلق امور کی گمشدگی کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، اور خود اپنے گمشدہ ہونے کا قائل نہیں ہے، اپنے سے متعلق امور کے گمشدہ ہونے کا قائل ہے. مثلا ہم اگر کسی سے پوچھیں آپ کی گمشدہ ترین چیز آج کون سی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اپنا کوئی پرانا موبائل یاد آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کا کبھی کوئی پرس یا بٹوا کھویا ہو اس کو یاد آ جائے، کسی کو اپنی کتاب یاد آ جائے، کسی کو اپنے کپڑے یاد آ جائیں، کسی کو اپنے کارڈز یاد آ جائیں، کسی کو اپنے کوئی دستاویزات یاد آ جائیں، کسی کو اپنے کاغذات یاد آ جائیں، کسی کو اپنی گاڑی یاد آ جائے، حتیٰ کسی کو ہو سکتا ہے کوئی فرد اپنا دوست یاد آ جائے کہ مجھ سے گم ہو گیا تھا. یہ اس قدر حساس گمشدگی نہیں ہے انسان کی زندگی میں. اس سے بڑی گمشدگی خود گمشدہ ہے، خود گمشدہ ہے، اس بچے کی طرح جو قائل بھی نہیں ہے اس بات کا. یہ زیادہ بڑی گمشدگی ہے، کیونکہ اگر اپنی گمشدگی کا قائل ہوتا تو یقیناً اپنی تلاش میں نکلتا، خود کی تلاش میں نکلتا، اپنی شخصیت کی تلاش میں نکلتا. لیکن چونکہ اپنے ماں باپ کی گمشدگی کا قائل ہے تو بس یہ کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں پا سکے گا، کیونکہ ساری کوشش ماں باپ کو ڈھونڈنے کی کرے گا. لیکن نادان خود گمشدہ ہے. بس انسانیت کو آج سب سے بڑی مصیبت گمشدگی کی درپیش ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد محمد واقعاً کلام امام الکلام ہوتا ہے. نہج البلاغہ کے اندر مولا متقیان نے اس گمشدگی کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا. اس کے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے عموماً گمشدگی کی کچھ ہمیں علامات ایسی بتائی ہیں، ہر شخص اپنے اندر اس علامت کو دیکھتا جائے اور اپنے بارے میں طے کرتا جائے. جس قدر گمشدگی کی علامات اس کے اندر موجود ہیں اس قدر گمشدہ ہے. قرآن کے اندر، روایات کے اندر یہ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں. رمضان المبارک کے اندر اگر یہ ایک ہدف ہم حاصل کر لیں، عرفاء کے بقول، علماء کے بقول، انسان شناس علماء کے بقول کے اگر ہم اپنی تلاش کو نکل جائیں، اگر اپنے آپ کو ڈھونڈنے کو نکل جائیں، خود اپنی شخصیت کو پالیں، شاید رمضان المبارک میں سب سے بہترین کام یہ انجام پائے گا. یہ جو قرآن مجید کے اندر آیا الذی انزل فیہ القرآن، خود کو پانے کا مقدمہ ہے. کیونکہ جب اس کے اوپر ہدایت نازل ہوگی، قرآن ناقابل فہم حالت سے اس کے لیے قابل فہم بنے گا، اس کو گمشدگی کا سامان مل جائے گا، وسائل تلاش مل جائیں گے، اپنے آپ کو تلاش کرنے کا سامان مل جائے گا. بس سب سے پہلے ہمیں یہ قائل ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو باور کرنا پڑے گا، تلقین کرنی پڑے گی کہ ہم گمشدہ ہیں. کن کن چیزوں میں گمشدہ ہیں وہ آپ کی خدمت میں مختصراً ابھی بیان کروں گا. قرآن مجید کی جس آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 19 ہے. سورہ حشر کی اس کے اندر خداوند متعال فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. خبردار ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنے خدا کو بھول گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. ایک مصداق فسق کا یہ بتایا، اس کی ترتیب بھی بتائی. خدا کو بھولنا، خدا فراموشی باعث بنے گی خود فراموشی کی.
اور ایک اور روایت کے اندر بہت احسن آیا، اس کا حل کیسے نکالیں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بس اپنے نفس کی شناخت باعث بنے گی خدا کی شناخت کی، اور خدا فراموشی باعث بنے گی خود فراموشی کی۔ یہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے ایک کلیہ و قاعدہ مل گیا۔ بس یہ سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سفر کو کرنے کے لیے ہمیں گمشدگی کی علامات معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ گمشدہ شخص کی ہر چیز گمشدہ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ انسان کی زندگی کے اندر جو کچھ خود انسان کے اوپر آفت ہوگی وہ آفت انسان کی ہر متعلق شے سے ہوگی، ہر متعلق شے سے۔ مثلا گمشدہ شخص کا دین بھی گمشدہ ہوگا، طے کر لیں یہ بات۔ اگر کوئی شخص خود گمشدہ ہے، یہ انبیاء کا موضوع ہے جو آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے۔ ہر نبی نے آ کے سب سے پہلا کام اپنی امت کے اندر یہی کیا۔ سورہ جمعہ کے اندر جو معروف آیا ہے، جس کو قرآن مجید میں مختلف اور جگہ کی بھی تکرار کیا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یا من انفسہم، یعنی کہ یہی خدا ہے کہ جس نے ایک رسول کو مبعوث کیا، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی گمشدگی سے نکالتا ہے۔ کیوں؟ وَإِن كَانَ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تقریباً یہ آیت سب کو یاد ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ قرآن مجید کی اصطلاح جو گمشدگی کے بارے میں آئی ہے وہ ہے زلال، زلال مبین، زلال ضاد سے جو ہے، یہ سورہ فاتحہ میں جس کو ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں گمراہوں سے بھی بچا، ان کے راستے پر مت چلا کہ جو گمراہ ہیں، ولا الضالین جو آتا ہے۔ زلال یا ضلالت قرآن مجید کے بہت خاص موضوعات میں سے، یعنی گمراہی۔ عربی کے اندر قرآن کی اصطلاح میں ضلالت کہتے ہیں گمراہی کو، زلال مبین یعنی کھلی گمراہی، آشکار گمراہی، واضح گمراہی، سری گمراہی۔ یعنی یہ قرآن مجید نے بتایا جو انبیاء کو ہم بھیجتے تھے علاقوں کے اندر، خطوں کے اندر، اس سے پہلے یہ افراد کھلی گمراہی میں ہوتے تھے۔ ایک مشکل آفت قرآن نے یہ بتائی، یعنی گمشدہ ہوتے تھے، خود گمشدہ ہوتے تھے۔ انبیاء آ کے ان کو ان کے موبائل ڈھونڈ کے نہیں دیتے تھے، انبیاء آ کے ان کو ان کی کتابیں ڈھونڈ کے نہیں دیتے تھے، انبیاء آ کے ان کو ان کے افراد ڈھونڈ کے نہیں دیتے تھے، انبیاء آ کے ان کو ان کے درخت ڈھونڈ کے نہیں دیتے تھے، انبیاء آ کے ان کو ان کی زمینیں ڈھونڈ کے نہیں دیتے تھے، انبیاء آ کے ان کے گھروں کا تزکیہ و تعلیم نہیں کرتے تھے، انبیاء آ کے ان کی اشیاء خورد و نوش ان کو ڈھونڈ کے نہیں دیتے تھے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انبیاء آ کے خود ان کا تزکیہ کرتے تھے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اور بتایا کہ کیوں؟ کیونکہ یہ ضلال مبین میں ہوتے تھے، ضلال مبین سے ہدایت مبین کا سفر طے کراتے تھے۔ ایک ضلال مبین کھلی گمراہی، ہدایت مبین کھلی ہدایت و خود تلاش ہو جانا، خود شناسی دیتے تھے، واضح ہدایت دیتے تھے، مبین یعنی بیان، آشکارا ہدایت دیتے تھے۔ اس کو کے لیے قرآن مجید نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یعنی کہ خداوند متعال نے مبعوث کیا۔ مبعوث کرنا یعنی خود شناس ترین حالت، یعنی کہ جس کے اندر ایک ذرہ بھی گمشدگی نہ ہو، وہی شخص نکال سکتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی گمشدہ نے آپ کو گمشدگی سے نکالنے کی کوشش کری، یہ بیچارہ خلوص کے ساتھ کچھ کام تو کرے گا آ کے، لیکن مزید گمشدہ کرے گا۔ مثلا کوئی عالم آئے سیاسی حوالے سے آج پاکستان کے تشیع کو مشکلات سے نکالنا چاہے، لیکن وہ عالم جو خود فکری مشکل کا شکار ہو، جو خود سیاسی مشکل کا شکار ہو، جو خود نظریاتی مشکل کا شکار ہو، وہ اور اپنی قوم کو مشکل میں ڈالے گا۔ اسی طرح کبھی بھی کوئی گمشدہ قائد اپنی قوم کو گمشدگی سے نہیں نکال سکتا۔ بس نبی ایسے بھیجے جو خود گمشدہ نہیں تھے، جن کو خود اپنی تلاش تھی، یہ نبی آ کے لوگوں کو گمشدگی سے نکال سکتے ہیں۔ بس انبیاء نے یہ کام انجام دیا۔
معصومین علیہ السلام نے یہ کام انجام دیا، یا اگر ہم آج عصر فقہا معصومین علیہ السلام کے بعد جو عصر غیبت کا جو یہ دور ہے اس کے اندر دیکھیں تو فقہا نے بھی یہ کام انجام دیا، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء وارث انبیاء ہیں۔ اگر لوگوں کو گمشدگیوں سے نکال رکھے ہیں، یقین جاننے وارث انبیاء ہیں۔ گمشدگی سے نکالنے کا پہلا کام کیا ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب دیکھیں کون سے علماء لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رکھے ہیں، نہ آبا کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رکھے ہیں، نہ کلچر کی تعلیم دے رکھے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رکھے ہیں۔ کتاب اور حکمت، کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد یہاں پہ علماء نے فلسفہ لیا ہے۔ حکمت یعنی عقل کی تعلیم دے رہے ہیں، عقلانی سوچنے کی تعلیم دے رکھے ہیں، منطقی سوچنے کی تعلیم دے رکھے ہیں، فلسفی دین شناسی کرا رہے ہیں۔ یہ علماء انبیاء کی طرح آج لوگوں کو گمشدگی سے نکال رہے ہیں۔ گمشدہ ہونے کے بعد پھر اس سے کہیں گے تم یہ کام کرو۔ جو شخص خود گمشدہ ہے اس کا پہلا فریضہ یہ ہے اپنی گمشدہ حالت سے باہر نکلے اور خود شناس بنے۔ علامہ اقبال نے بھی بالخصوص اس موضوع کے اوپر بہت تاکید کی ہے۔ علامہ اقبال کا کلام کا ایک بیشتر حصہ خودی کے اوپر ہے۔ آپ نے حتماً جس نے کچھ چند اشعار بھی علامہ اقبال کے پڑھے ہیں یا سنے ہیں تو خودی کے بارے میں ضرور آشنا ہوگا۔ ایک پوری فارسی کلام ہے علامہ اقبال کا، مثنوی اسرار خودی، فارسی کلام ہے اگرچہ اس کے اندر خودی کے بارے میں علامہ اقبال نے کھولا ہے، یا خودی کے بارے میں اور اردو کلام کے اندر بھی آئے۔ خودی سے مراد اپنی شخصیت ہے، اس سے مراد یہی تھا۔ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کی درست مرض کی شناخت کی کہ یہ فرد کے طور پہ بھی گمشدہ ہیں اور جامعہ سوسائٹی اور معاشرے کے طور پہ بھی گمشدہ ہیں، اور ان کا پہلا کام یہ ہے کہ یہ اپنی شخصیت میں واپس لوٹیں۔ فرد کے طور پہ ایک فرد اپنی ایمان اور مومن بنے، اور معاشرے کے طور پہ ایک پورا معاشرہ ایک امت بنے۔ امت بننے کی حالت، یہ حالت انسان کی معاشرتی طور پہ اپنی تلاش کی ہے، اپنی تلاش کو حاصل کرنے کی یہ حالت ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ اپنی تلاش حاصل کر سکتے ہیں۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ نقطہ یاد رکھیے کہ اگر انسان خود گمشدہ ہو اس کے تمام متعلقات گمشدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان گمشدہ ہو اس کا مطلب وہ اپنا ہدف بھی کھو بیٹھا ہے، ہدف بھی اس کے ہاتھ سے گم ہو گیا۔ اگر خود گمشدہ ہے ہدف تک جانے والا راستہ بھی اس کے ہاتھ سے گم ہو گیا۔ اگر انسان گمشدہ ہے تو ہدف تک جانے کا طریقہ کار، روش عمل وہ بھی اس سے گم ہو جائے گی۔ حتیٰ راہ، ہدف، مقصد تک لے جانے والا رہبر بھی اس سے گم ہو جائے گا۔ گمشدہ انسان کا رہبر بھی گمشدہ ہوتا ہے۔ حتیٰ قرآن اگر یہ خود گمشدہ ہے، گمشدہ مومن کا قرآن گمشدہ ہوتا ہے۔ کتاب ہوتی ہے، حاضر ہوتی ہے اس کے پاس، لیکن ہدایت قرآن نہیں ہوتی اس کے پاس۔ میں نے کہا نا حضور قرآن ہوتا ہے، نزول قرآن نہیں ہوتا۔ حضور قرآن کافی نہیں ہے، حضور قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن حاضر نہیں کیا گیا، نازل کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس حضور قرآن ہے، نزول قرآن نہیں ہے۔ حضور قرآن ہے، بہت مقدس طریقے سے بھی ہے، کوئی سب کے اپنے اپنے قرآن کے مختلف استفادے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیے۔ یہ سارے قرآن کے حاضر ہونے سے حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ استفادہ انسان سازی، انسان کی تعمیر، انسان شناسی، قرآن شناسی، جہان شناسی، خدا شناسی، قیامت شناسی، حقیقت شناسی اور اپنی تلاش، یہ حضور سے حاصل نہیں ہوتی، یہ نزول سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی قرآن کو قابل فہم بنانا اپنی زندگی کے اندر۔ حتیٰ ایک اور چیز جو انسان کی گمشدگی سے اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے وہ انسان کے اندر موجود بصیرت ہے۔ بصیرت، تجزیہ و تحلیل کرنا، اپنے زمانے کی شناخت حاصل کرنا، اپنے زمانے کے بارے میں معلوم کرنا، یہ ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں، یہ کیا زمانہ ہے۔ آج زمانے کی تحلیل کرنا، مثلا ابھی چند روز بعد ہی ہمیں جو دن درپیش ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آپ کی ولادت کے ایام قریب ہیں۔ میں کل ہی شب ولادت امام حسن کی ہوگی۔ یہ اس دور کے اندر اس گمشدگی نے امام کو بہت نقصان پہنچایا۔
اس دور کے اندر امام حسن کے خاص دور کے اندر جو امام حسن کو کرنا پڑا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت گمشدہ ترین افراد امام حسن کے ساتھی تھے, امام مجتبیٰ کے ساتھی تھے, گمشدہ ترین افراد. بہت اکثر لوگ پوچھتے بھی کیا ہوا ایسے لوگوں کو, اس قدر تشیع حکومت اسلامی کا تقریباً 4 سال سے تسلسل بھی تھا. حکومت اسلامی کا مولا متقیان کی زندگی کے اندر 4 سال سے حکومت اسلامی تھی, اور پھر اس کے بعد امام مجتبیٰ کے پاس تقریباً 6 مہینے حکومت اسلامی رہی. پھر بھی امام حسن نے صلح کر لی. سوال بھی اٹھاتے ہیں لوگ, صلح امام حسن کیوں ہوئی؟ بار بار اس صلح کو امام حسن سے نسبت دیتے ہیں. امام حسن نے صلح کیوں کی؟ یہ سوال ایک گمشدہ کا سوال ہے کہ جس نے تجزیہ و تحلیل کے اندر گمشدگی کا ثبوت دیا ہے, یہ تاریخ کے اندر اس معاملے کو صحیح تحلیل نہیں کر سکا, تجزیہ نہیں کر سکا, سمجھ نہیں سکا اس معاملے کو, اور گمشدہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ کام انجام دیا. اگر اس کو اپنی تلاش ہوتی تو اپنے ائمہ کی بھی تلاش ہوتی, اگر اپنی تلاش ہوتی ائمہ کے اقدام کی بھی تلاش ہوتی, اگر اپنی تلاش ہوتی ائمہ کی مصلحت کی بھی تلاش ہوتی, اگر اپنی تلاش ہوتی چاہت امام, ارادہ امام, اس کی بھی اس کو درست شناخت ہوتی. پس امام مجتبیٰ کے دور میں صلح کو امام حسن سے نسبت دینا یہ گمشدگی کی علامت ہے. اگر بہت مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں, چونکہ آج یہ موضوع نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ ابھی یوم ہمیں درپیش ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ جہاں بھی کبھی یہ گفتگو ہو تو ہم ایک کلیدی نقطہ پیش کر سکیں. ایک بہت معروف کتاب ہے صلح امام حسن کے اوپر, رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی اور خامنائی حافظ اللہ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے. اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ رہبر معظم نے قضیہ صلح کو, معاملہ صلح کو بیان کیا ہے, جس کا لب لباب یہ رہبر معظم نے پیش کیا کہ ہمیں اس وقت کے حالات کا درست تجزیہ کرنا پڑے گا اس معاملے کو سمجھنے کے لیے. اور اس صلح کو اس سے پہلے امام خمینی نے بھی یہ عنوان دیا تھا کہ صلح تحمیلی ہے. یہ صلح تحمیلی, تحمیلی اردو کے اندر جس کو ہم تحمل کہتے ہیں, یعنی ایسی وہ چیز جو میں نہیں چاہتا لینا لیکن مجھے لینی پڑتی ہے. کہتے ہیں نا بس آپ جو بھی یہ مصیبت ہے اس کو تحمل کریں آپ. یعنی اردو میں اگر اور سادہ معنی کروں, وہ چیز جو آپ کے اوپر ٹھونسی جائے, جو آپ کو زبردستی دی جائے, آپ کرنا نہیں چاہتے لیکن آپ کو زبردستی دی جائے. ایسی بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں تحمیلی ہیں. ائمہ کی زندگی میں بھی ایسی تھی. مثلا امیر المومنین کی 25 سالہ خاموشی امیر المومنین کی تھی. امیر المومنین چاہتے تھے 25 سال خاموش رہیں. یہ اسے کہتے ہیں سکوت تحمیلی. یہ سکوت کسی نے ٹھونسا تھا امیر المومنین کے اوپر. یہ زبردستی کسی نے امیر المومنین کو ایسے حالات سے دوچار کیا تھا کہ امیر المومنین کو یہ خاموشی تحمل کرنی پڑی, نہ کہ امیر المومنین کا اقدام تھا یہ خاموشی. حتیٰ امیر المومنین جو جنگیں لڑی ہیں, جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نہروان, یہ ساری جنگیں امیر المومنین نہیں لڑنا چاہتے تھے. ہر جنگ کے اندر امیر المومنین نے جس قدر اجتناب کر سکتے تھے امیر المومنین نے اجتناب کیا. یہ جنگ تحمیلی تھی. تحمیلی, کبھی جنگ تحمیلی ہوتی ہے, کبھی صلح تحمیلی ہوتی ہے. یعنی تحمیلی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی نسبت آپ اس فرد سے نہیں دے سکتے, کسی نے تحمل کی. مثلا جیسے آپ کا جب کبھی خدا نخواستہ کبھی کوئی ڈاکو آ جائیں اور کسی کا موبائل چھین رہے ہوں, تو کوئی جا کے اس موبائل جو چھین کے لے جائیں اس شخص سے جا کے پوچھے بھائی تم نے موبائل کیوں دیا. یہ سوال نہیں ہے اس سے. یہ سوال آیا یہ دینا چاہتا تھا موبائل, آیا یہ موبائل دینے کے لیے سڑک پہ کھڑا ہوا تھا. اس کا مطلب تجزیہ و تحلیل کے اندر گمشدہ ہے یہ شخص. آپ کو یہ کہیں گے کہ وہ فوراً بولے گا یہ تحمیلی ہے, زبردستی مجھے دینا پڑا ہے, ٹھونسا گیا ہے میرے اوپر, مجبور کیا گیا ہے مجھے, گن پوائنٹ کے اوپر مجھ سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس امر کو تحمیلی کہتے ہیں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے. صلح امام حسن کا واقعہ یہی قضیہ اس طرح سے ہے. یعنی ایسے حالات خود امام مجتبیٰ کے جو ظاہراً انصار تھے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تقریباً 4000 تک تعداد پہنچ گئی تھی ان کی. پہلے کہا جاتا 16000 ہو گئی تھی, پھر کہتے ہیں تاریخ میں آیا مختلف روایت کے اندر کہ مثلا 4000 تک ہو گئی تھی. پھر امیر شام نے ان کے امام کے
جو اصحاب تھے ان کو خریدنا شروع کیا تھا. خائن ترین افراد امام مجتبیٰ کے ہمراہ ہو گئے تھے. خائن ترین افراد اس قدر خائن ہو چکے تھے کہ انہوں نے مثلا ایک بہت معروف واقعہ پیش آیا کہ امام حسن مجتبیٰ نماز پڑھ رہے تھے, ان کی نماز کے دوران ان کی نیچے سے کھینچ لی تھی انہوں نے. اس طرح کے مختلف اور بھی واقعات انہوں نے انجام دیے تھے ظاہراً امام کے ساتھ, لیکن ان کے دل معاویہ کے ساتھ تھے. ان کے دل معاویہ کی دولت اور اس کی لالچ کے اوپر لگے ہوئے تھے, جو کچھ اس نے ان کو آفرز کی تھیں وہاں پہ. یہ حالات امام حسن نے بہت اچھے طریقے سے دیکھے, اور یہ حالات دیکھنے کے بعد امام حسن نے دیکھا دو میرے پاس راستے ہیں, یا میں, اور انہوں نے آخری منصوبہ امام حسن فرماتے ہیں کتاب احتجاجات ہے, ایک کتاب بہت معروف کتاب ہے, کتاب احتجاجات. اس میں احتجاج عربی کے اندر کہتے ہیں دلیلوں کو, دلیل یعنی کسی چیز کی علت یا دلیل. احتجاج اردو کے اندر احتجاج کہتے ہیں مثلا جو ہم دھرنا وغیرہ دیتے ہیں, عربی کے اندر احتجاج کہتے ہیں دلیل کو. ایک کتاب ہے معروف, میرے ذہن میں ابھی ان کا مصنف کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, کتاب الاحتجاجات. اس کے اندر مختلف تاریخی واقعات کے علل پیش کیے گئے ہیں, وجوہات پیش کی گئی ہیں, دلیل پیش کی گئی کیوں ایسا ہوا. اس کے اندر قضیہ صلح کو پیش کرتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ سے یہ روایت آئی کہ فرمایا کہ میرے پاس دو راستے تھے. ایک طرف میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک منصوبہ دشمن نے بنایا ہے, مثلا امیر شام نے ایک مسئلہ بنایا, ایک منصوبہ بنایا ہے میرے لیے, یہی منصوبہ کہ کسی طریقے سے ان کو صلح کے اوپر مجبور کریں. ایک منصوبہ میرے ساتھیوں نے بنایا, میرے اپنے ساتھیوں نے, یہ امام مجتبیٰ کے جملے ہیں عیناً. میرے ساتھیوں کا منصوبہ کیا تھا؟ میرے ساتھیوں کا منصوبہ یہ تھا, ایٹ دا اینڈ, نہائی منصوبہ یہ تھا کہ مجھے معاویہ کے ہاتھ فروخت کر کے میری قیمت وصول کر لیں, مجھے قتل کر کے معاویہ کے ہاتھ بیچ دیں اور میری قیمت معاویہ سے وصول کر لیں, جو کچھ اس نے اس کام کے لیے رکھی تھی. امام مجتبیٰ نے کہا کہ میں نے دونوں منصوبوں کو دیکھا, ایک طرف دشمن کا منصوبہ تھا, ایک طرف اپنے ان خائن ساتھیوں کا منصوبہ تھا. مجھے دشمن کا منصوبہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ اچھا لگا, زیادہ بہتر لگا. اس کے اندر کم ذلت تھی, اس کے اندر زیادہ ذلت تھی. امام مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ظاہری ساتھیوں کے منصوبے کو چھوڑ کے دشمن کے منصوبے کو یعنی معاویہ کے منصوبے کو زیادہ بہتر پایا, اس میں کم ذلت پائی, تو میں نے اس کا انتخاب کیا. اور وہ انتخاب کس نے کروایا؟ ان خائنین نے, جو اپنے آپ کو حتی تشیع کے عنوان سے کہتے تھے, انا من شیعتکم, ہم آپ کے شیعہ ہیں, اس عنوان سے کہتے تھے. ظاہری طور پہ یہ نفاق تھا ان کے اندر, دلوں میں نفاق تھا. ان کو پتہ تھا کہ حتماً اس جنگ کے اندر کمزور ترین حالت کے اندر ہیں, امام مجتبیٰ شہید ہو جائیں گے, بعد میں ابھی ہم معاویہ سے بنا کے رکھیں تاکہ اس حکومت کے اندر ہمارا بھی حصہ ہوگا. اب آپ دیکھ رہے ہیں گمشدہ شخص امام معصوم کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے, اور اگر اس کے بعد آنے والے بھی گمشدہ ہوں, امام حسن کے واقعے کی کس طرح سے تحلیل کرتے ہیں یا تجزیہ کرتے ہیں کہ لگ رہا ہوتا ہے وہ صلح امام حسن نے کی تھی, جبکہ وہ صلح تحمیلی تھی, ٹھونسی گئی تھی وہ صلح, حالات نے ٹھونسی تھی. امام خمینی کا ایک بہت معروف جملہ ہے اس کے بارے میں, فرماتے ہیں کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ صلح تحمیلی تھی, بالکل اسی طرح جس طرح سے امیر المومنین کی حکمیت تحمیلی تھی. وہ جو جنگ صفین کے اندر واقعہ پیش آیا اور کہا کہ آپ بھی حکم قرار دیں اپنی طرف سے, ایک حکم ہم قرار دیں گے, اور ایک حکمیت کا معاملہ ہوا. جو حکم امیر المومنین قرار دینا چاہتے تھے, جو ثالث یا اس کو ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے جو امیر المومنین قرار دینا چاہتے تھے, اس کو قبول نہیں کیا گیا, ایک اور کو حکم بنا دیا گیا. اس حکمیت کے اوپر مولا علی راضی نہیں تھے, لیکن شور و غل اور اس طرح سے رویہ کیا گیا کہ امیر المومنین کو ماننا پڑا اس حکمیت کو. تو وہ حکمیت امام خمینی فرماتے ہیں جس طرح وہ حکمیت تحمیلی تھی, اسی طرح یہ صلح بھی تحمیلی تھی. مولا علی نہیں چاہتے تھے کہ اس حکمیت سے اس کا فیصلہ ہو. پھر فرماتے ہیں کہ آگے کے خائن ساتھیوں نے, امام خمینی فرماتے ہیں یہ خائن ساتھیوں نے امام حسن کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کیا کہ جس میں سے امام حسن نے صلح کو انتخاب کیا. رہبر معظم فرماتے ہیں امام حسن کا میدان, حتیٰ جو رہبر معظم کے کلمات ہیں اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسن کا میدان حتیٰ سید الشہداء سے زیادہ سخت نظر آتا ہے. رہبر معظم کے عیناً یہ جملے ہیں, فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حالات و واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن واقعات کے اندر
زندہ رہنا شہید ہونے سے زیادہ دشوار تر ہوتا ہے. اس نقطے کے اوپر آپ غور کیجیے گا. کبھی کبھی حالات و واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ مثلا شہید ہونا یا زندگی گزارنا شہید ہونا یا قتل ہو جانا آسان تر ہوتا ہے زندگی گزارنے سے. رہبر معظم نے فرمایا، امام مجتبیٰ نے اس سخت اور مشکل کا انتخاب کیا زندگی گزارنے کا. 2 راہیں تھیں ان کے پاس، امام مجتبیٰ کے پاس، کہ یہاں پہ شہید ہونا آسان تھا، یہاں پہ حتی قتل ہو جانا آسان تھا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ یہاں پہ شہید ہونے سے یا قتل ہونے سے وہ چیزیں حاصل ہو پائیں کہ جو چیزیں ابھی فی الحال زندگی گزارنے سے حاصل ہوتی اور ہوئیں. حتیٰ یہی چیزیں تحمل کرنا، یہ بالکل عیناً جملہ ہے رہبر معظم کا کہ بعض اوقات وقت ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس وقت میں شہید ہونا قتل ہونا آسان ہوتا ہے، زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے. اور امام مجتبیٰ نے یہی انتخاب کیا اپنے لیے، اور اس قدر سخت تھا کہ بعد میں خود امام کے ساتھی امام کو آ کے اتنے سخت کلمات بولتے تھے. صلح کے بعد کہتے تھے کہ مثلا حتیٰ یہ بہت سخت جملہ ہے، وہ کہتے تھے کہ آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا. اس طرح کے سخت جملات ائمہ کے بارے میں بولتے تھے، کیونکہ درست تجزیہ و تحلیل نہیں رکھتے تھے. امام کو ہی پتہ تھا یہ انتخاب مجھے کرنا ہے، مصلحت یہی ہے، لیکن اس کے بعد اگر لوگوں کے اندر شعور نہیں ہوا، بصیرت نہیں ہوئی، ان کی خود گمشدگی اس واقعے کو بھی نہ سمجھنے کا باعث بنی، اور ایسا ہی ہوا، ساری چیزیں ہوئی. اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز، کیا چیز ہم سے گمشدہ ہوتی ہے گمشدگی کے باعث؟ وہ ہے حتیٰ غیبت امام معصوم، غیبت امام عصر. کتنے لوگ آج بھی ہم بھی آپس میں کہتے تھے کہ یہ گمشدگی کی علامت ہے. ہم کہتے ہیں امام غیبت میں ہیں، یہ شعار گمشدگی ہے، یہ اعلان گمشدگی ہے. امام کا غیبت میں ہونا یہ کسی گمشدہ کی آواز ہے، کیونکہ امام غیبت کے لیے نہیں خلق کیا جاتا، حضور کے لیے خلق کیا جاتا ہے. امام ہدایت کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے ہوتا ہے. امام حاکمیت کے لیے ہوتا ہے، نہ غیبت کے لیے ہوتا ہے. یہ غیبت تحمیلی ہے امام کے اوپر، غیبت ٹھونسی گئی ہے امام کے اوپر، غیبت زبردستی امام کے اوپر ڈالی گئی ہے. وہ جو ہم بار بار ایک جملہ کہتے ہیں، اذن خدا سے غیبت میں ہیں، اذن خدا سے ظہور ہوگا. اگر اس کی تجزیہ و تحلیل درست نہیں کی گئی، گمشدگی کا شعار ہوگا. اذن خدا سے ہے، لیکن اذن خدا کس چیز کا نتیجہ تھا؟ امت کی اپنے میدان سے غیبت کا نتیجہ تھا، امت کا اپنی ذمہ داریوں سے غیبت کا نتیجہ تھا. اب یہاں پہ جس کو اپنی تلاش ہوگی وہ امام کی چیز کا تجزیہ و تحلیل بھی درست کرے گا. لیکن انسان شناسی کس قدر مہم ہے، حتیٰ امامت شناسی کے اندر، امام شناسی کے اندر. اگر خود شناس ہو، جس کو اپنی تلاش ہو، وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ دراصل امت پہلے غائب ہوئی ہے، امت کی غیبت باعث بنی غیبت امام کی. اب ظہور کیسے ہوگا؟ علامتوں سے، نشانیوں سے. نہ غیبت نشانیوں اور علامتوں کی وجہ سے ہوئی تھی، نہ ظہور علامتوں اور نشانیوں کی وجہ سے ہوگا. جب امت اپنی تلاش کر لے گی، گمشدہ امت جب خود شناس ہو جائے گی، یعنی امت کے پیکر میں آ جائے گی. امام امتوں کے لیے ہوتے ہیں، امام ریوڑوں کے لیے نہیں ہوتے، امام کثرت کے لیے نہیں ہوتے، امام جمعیت کے اندر نہیں آتے، امام کثرت جسم کے اندر نہیں آتے، امام امتوں کے اندر آتے ہیں، چاہے 72 ہی کیوں نہ ہو. بس مشکل کیا تھی؟ غیبت امت. حل کیسے ہوگی؟ ظہور امت. بس ظہور کس کا انتظار کریں؟ امت کے ظہور کا انتظار کریں. امام کے انتظار میں کیا کریں؟ امت کو اپنے میدانوں میں حاضر کرنے کی کوشش کریں. امام کے ظہور ہمارا کام نہیں ہے، امام کا ظہور امام کا کام ہے، امت کا ظہور ہمارا کام ہے. امام کا ظہور امت کے اوپر متوقف ہے، امت کا ظہور ہمارے اوپر متوقف ہے. ہم امام کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوں، ہم امت کے بارے میں زیادہ پریشان ہوں. میری کیا کوتاہی ہے جس کی وجہ سے میرا محلہ ظہور کے لیے آمادہ نہیں ہے؟ میری کیا کوتاہی ہے جس کی وجہ سے میں خود ظہور کے لیے آمادہ نہیں ہوں؟ میری کیا کوتاہی ہے جس کی وجہ سے
میرا گھر، میرا معاشرہ، میری زندگی، میرا علاقہ، میرا محلہ، میرا مدرسہ، میرا اسکول، میرا آفس، میری تمام تر چیزیں آج ظہور کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ گمشدہ ہیں۔ اجتماعی گمشدگی، جس کا ایڈ آپ نے کبھی بھی اخبار کے اندر نہیں پڑھا ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ یہ گمشدگی بہت مظلوم گمشدگی ہے کہ جس کے بارے میں حساسیت بھی نہیں ہے۔ بس اس گمشدہ امت کو اس کی شناخت دینی ہے، شخصیت لوٹانی ہے اس کو۔ امیر المومنین فرماتے تھے نا، اتنا بڑا لشکر امیر المومنین کے سامنے ہوتا تھا، امیر المومنین کو خطاب کرتے تھے، یا اشبہ الرجال ولیس الرجال، اے مردوں سے ملتی جلتی شکلوں اور نامردوں، یہ کہتے تھے، یعنی کہ تم اتنے سارے جسم، کثرت ہوتی تھی، امیر المومنین اتنی کثرت کے اندر، لشکر کے اندر صدائے بلند کرتے تھے، این عمار، عمار کہاں ہیں؟ یعنی وہ کہاں ہیں جس کو خود کی تلاش ہے؟ تم جو میرے سامنے آئے ہو سارے گمشدہ ہو۔ تم گمشدہ کے ساتھ میں کیا کروں؟ تمہیں راتوں میں بلاتا ہوں، دن کی بات کرتے ہو، دن میں بلاتا ہوں، رات کی بات کرتے ہو، صبح بلاتا ہوں، شام کی بات کرتے ہو۔ یہ ایک شعار بلند کرتے تھے، کئیتا و کئیتا، یعنی کہ اس طرح جیسے ہماری سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں نا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ آئیں تو بس آپ قدم بڑھائیں، ہم یہ کر دیں گے۔ یہ اس طرح کے شعار امام کی یہ ساتھی بلند کرتے تھے۔ امام کہتے تھے، میں تمہیں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، مجھے تمہاری شناخت ہے، تم خود گمشدہ ہو لیکن کم از کم مجھے تمہاری شناخت ہے۔ ان کو کہتے تھے کہ تم جسموں کے مجموعے ہو، یہ عیناً امیر المومنین کی تعبیر ہے۔ تم یعنی کہ ان کو ایک جملہ کہتے تھے عربی کے اندر کہ ایک جمعیت ہے ابدان کی، بدنوں کی جمعیت ہے، یعنی کہ بدن ایک ساتھ اکٹھے ہیں، جسم ایک ساتھ اکٹھے ہیں، تم امت نہیں ہو، تم ایک جمع کیے ہوئے جسم ہو، جو آپس میں، جن کے جسم آپس میں ایک ہیں لیکن جن کے دل ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ بس یہ دل کا جدا جدا ہونا امت کے اندر گمشدگی کا باعث ہے۔ بہرحال وقت ہمارے پاس قلیل ہے، ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ اس گمشدگی سے نکلنے کے لیے ایک بہترین فرصت ہمارے پاس اعتکاف ہے۔ اعتکاف بہترین فرصت ہے ہمارے لیے گمشدگی سے نکلنے کے لیے، جو کہ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ بطریقہ اولا ہمارے لیے ایک اچھی فرصت ہے۔ اعتکاف ایک انسان کو بحیثیت فرد گمشدگی سے نکالنے کے لیے بہت اچھی فرصت ہے۔ پوری امت کو گمشدگی سے نکالنے کے لیے الہی کیمپ ہے حج ایک بہترین فرصت ہے۔ ایک امت کیسے گمشدگی سے باہر آتی ہے اس کے لیے حج ہے۔ اسی وجہ سے ان چیزوں کو ہمیں رکھا گیا۔ یہ تقریباً اسلامک ہاسپٹلائزیشن ہے، یعنی کہ جب ایک مریض اتنا ہو جاتا ہے جس کا اب گزارا کلینک سے نہیں ہوتا، اس کو ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں تمہیں کہیں جمع کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، اس زندگی سے کاٹ کے آب و ہوا اپنی طرح تبدیل کرو اور ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ تم اپنے آپ کو تلاش کر سکو، جس میں سے میں کہوں گا کہ اعتکاف ایک چھوٹا سا کیمپ ہے، الہی کارگاہ، اور بڑا کیمپ ہمارے پاس حج ہے۔ الہی کارگاہ اجتماعی پوری سوسائٹیز کے اوپر عالمی طور پہ مسلمانوں کو گمشدگی سے نکالنے کے لیے، لیکن چونکہ بدقسمتی سے حج خود گمشدہ افراد کے ہاتھ میں ہے، مزید گمشدہ کرتا ہے وہ حج فی الحال، یعنی کہ اس کو دوسرے لوگوں کو تقویت ہوتی ہے۔ مثلا چائنا کی 2 سال سے بیٹھی ہوئی کمپنیاں جو اپنے آپ کو گم کر چکی ہوتی ہیں، وہ دنیا میں مقام پیدا کر لیتی ہیں اس حج کے ذریعے سے، کیونکہ جن کے ہاتھوں میں حج ہے وہ خود گمشدہ ہے۔ وہ ایسا اہتمام کرنے والے اہل حج کو گمشدگی سے نکالنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ بہت ہی کوئی شاذ و نادر ہمارے پاس کوئی موقع ہو کہ جو یہ کام کرے، یعنی کہ واقعاً جو شخص اس حالت کے اندر بھی حج کے ذریعے سے اپنے آپ کو گمشدگی سے نکال لے تو ہمارا بھی سلام ہو اس کے اوپر۔ لیکن بہرحال انسان ایک کوشش ایک صحیح کر سکتا ہے کہ حج کو کسی طریقے سے اسی ابراہیمی نہج کے اوپر لے کر جانا، اپنی سی کوشش۔ دوسرا اعتکاف ہمارے لیے بہت مہم ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی اور فرصت ہوئی تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو اس گفتگو سے متعلق تو آپ لوگ وہ سوال کر سکتے ہیں۔